السلام علیکم BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں محمد عمیر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام ISPR کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو تبدیل کر کے کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج میں 2 اعلیٰ عہدوں پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ موجودہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا، جبکہ ملٹری سیکرٹری پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ APS حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خالد خراسانی بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق APS حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خالد خراسانی افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا۔ دھماکے میں عمر خالد کے 2 ساتھی مفتی حسن اور حافظ دولت بھی ہلاک ہو گئے۔ تحریک انصاف نے 13 اگست کو اسلام آباد میں اعلان کردہ جلسے کا مقام تبدیل کر کے لاہور میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ تحریک انصاف نے 13 اگست کو اسلام آباد میں اعلان کردہ جلسے کا مقام تبدیل کر کے لاہور میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی پارٹی نے فوج کے خلاف منفی مہم چلائی، جس سے ان کے ملک دشمنی سامنے آتی ہے۔ PTI نے 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے بھی برا حشر ہوگا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے۔ تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے گمراہ ہیں، ایسی گندی مہم چلانے والوں کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ عمران نیازی کی پارٹی نے فوج کے خلاف منفی مہم چلائی، اس مہم سے ان کی ملک دشمنی سامنے آتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو میکسیکو میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 ایشیائی نژاد مسلمانوں کے قتل پر تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیو میکسیکو میں یکے بعد دیگرے 4 مسلمانوں کے قتل پر رنج اور غم میں مبتلا ہوں اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل پانے والے ارشد ندیم اولمپک ریکارڈ بنانے کے قریب پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ارشد ندیم نے 90.18 میٹرز دور تھرو پھینک کر گیمز کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ وہ موجودہ اولمپک چیمپئن بھارت کے نیرج چوپڑا سے بھی آگے نکل گئے۔ واضح رہے کہ اس ایونٹ کا اولمپک ریکارڈ 90.57 میٹرز کا ہے، جو 2008 میں چین کے شہر بیجنگ میں ہونے والے اولمپکس میں ناروے کے لیجنڈ ایتھلیٹ اینڈرسن تھار کلٹسن نے قائم کیا تھا۔ سیون سے وقار علی ملا کی رپورٹ شامل کریں گے۔ خدمت خلق میں باجاری خاندان سب سے آگے۔ سیون ظفر حسن باجاری فاؤنڈیشن کی جانب سے تیسرے روز بھی سیلاب اور برسات متاثرہ علاقوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ سیون شریف کی معروف اور مشہور شخصیت مرحوم ظفر حسن باجاری کے نام سے منسوب ظفر حسن باجاری فاؤنڈیشن کی جانب سے یونین کونسل باجارہ کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین وقاص طارق باجاری کی جانب سے متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹیں کھل اٹھیں۔ یونین کونسل باجارہ کے متعدد گاؤں دیہاتوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ متاثرین کی جانب سے باجاری خاندان ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ عمیر طارق باجاری وقاص طارق باجاری کو دعائیں دی گئیں۔ کراچی سے جاوید ابراہیم منگی کی رپورٹ شامل کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد سے موبائل چھیننے کی CCTV فوٹیج حاصل ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کو 4 مینار چرنگی میں لوٹ لیا گیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول فیملی کے ہمراہ ناشتہ کرنے آئی تھی کہ ملزمان نے اسلحہ کے زور پر AC اسما بطول سے لوٹ مار کی۔ نقدی، موبائل فونز، ATM کارڈ وغیرہ چھین کر فرار ہو گئے۔ تاندلے والا سے ضمیر حیدر کی خبر شامل کریں گے، جہاں خدمت ویلفیئر میڈیکل سینٹر اور رحمان میڈیکل کمپلیکس تاندلے والا کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز نے 403 گاف بے کرم چوک پر فری آئی اینڈ جنرل کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً 100 سے زائد مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر رحمان میڈیکل کمپلیکس تاندلے والا ڈاکٹر حسن طارق اور میڈیکل آفیسر خدمت ویلفیئر میڈیکل سینٹر ڈاکٹر ذیشان بھٹا، چیف ایگزیکٹو خدمت ویلفیئر میڈیکل سینٹر طاہر اسلم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مفت کیمپ کا انعقاد کرتے رہیں گے۔